رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت کے بارے میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس آ گئے تاکہ ان کی حقیقی ماں حضرت آمنہ آپ کی کفالت کر سکیں، آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی دیکھ بھال کر سکیں، کوئی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کی پہلی کفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ آپ کو لے کر یثرب آئیں تاکہ بنو عدی بن نجار میں آپ اپنے خالہ زادوں سے مل سکیں۔ وہ آپ کے والد گرامی کے خالہ زاد تھے، لہذا باپ کی خالہ کے بیٹے کی خالہ ہی ہوتی ہے۔ عبداللہ کے والد عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمر قبیلہ نجار ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ مکہ سے واپس آتے وقت حضرت آمنہ جب ابوا کے مقام پر پہنچیں تو بیمار ہو گئیں، وہیں انتقال کر گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک نوخیز لڑکے ہی تھے، چنانچہ انہیں آپ کے والد گرامی کی خادمہ ام ایمن برکت اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کی ماں ہیں۔ ام ایمن اگرچہ ایج میں زیادہ تھیں، حضرت زید رسول اللہ کے غلام تھے اور اسامہ آپ کے محبوب ہیں، چنانچہ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آ گئیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آپ کی کفالت کی۔ گویا عبد المطلب آپ کے دوسرے کفیل ہیں۔ نوجوان لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی کفالت سے جو اجلال و تکریم پایا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو ماپا جا سکتا۔ یہاں تک ہم نے جو بات دیکھی، اس میں خاص بات آپ کے والد کا مدینہ میں انتقال کرنا، آپ کی والدہ کا بھی مدینہ کی طرف رخ کرنا انتقال سے قبل، تیسری بار تو آپ خود ہی ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ کے رحم دل کفیل اور باوقار دادا کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ عبد المطلب کی خصوصی وصیت کے مطابق آپ کی پرورش ابو طالب نے کرنی تھی، جو آپ کے والد گرامی کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب گویا رسول اللہ کے تیسرے کفیل۔ مائیں کتنی تھیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور کفیل کتنے تھے؟ اللہ کو طاق عدد پسند ہے۔ سن بلوغت تک وہ آپ کی کفالت کرتے رہے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کسی قریب یا بعید کے حوالے کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عظیمہ کے 11ویں سال انہیں بھی اپنے پاس بلا بھیجا۔ صد افسوس ابو طالب دین اسلام پر فوت نہ ہوئے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ غیر مسلم ہی فوت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔ اسباق و نتائج دیکھیں گے سیرت معطرہ کے اس گوشے میں۔ پہلی بات ہے رسول اللہ کے یتیم ہونے کا بیان ہے، کیونکہ ابھی آپ حمل میں تھے کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ نے وفات پائی، حالانکہ ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، سورہ زحا کی آیت نمبر 6 ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ دوسرے ان حضرات کے شرف کا بیان ہے جنہوں نے ایام طفولیت میں آپ کی کفالت کا فریضہ انجام دیا۔ تیسرے ام ایمن کے شرف کا بیان ہے جنہوں نے آپ کی والدہ کے وفات کے بعد آپ کی حضانت کا کام کیا۔ چوتھے قضاء و قدر کے عقیدے کا بیان ہے کہ خوش بخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں خوش بخت ہے، اور بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے، کیونکہ جو ہونے والا تھا اس کی کلمیں اٹھا دی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ پانچویں اس حقیقت کا بیان ہے کہ نیکی کا کام کرنے والا اپنی نیکی کا بدلہ پاتا ہے، کیونکہ ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کفر پر موت کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عذاب ہلکا کر دیا گیا، کیونکہ اس نے مکہ مکرمہ میں اپنی تمام زندگی رسول اللہ کی اعانت اور حمایت میں گزاری ہے۔